اسرائیل نے ایک نئی حرکت کے تحت قرآن کی آیتوں کے ساتھ غزہ پر ایسے پرچے گرائے ہیں جن سے غزہ کی نسل کشی کا اشارہ مل رہا ہے۔ قرآن کی آیت کے ذریعے اسرائیل نے غزہ کے لوگوں کو بڑے امتحان کے لیے تیار رہنے کو کہا ہے، اور یہ بڑا امتحان کیا ہو سکتا ہے وہ آپ اس پوری رپورٹ کو دیکھ کر آسانی سے اندازہ لگا لیں گے۔ آزاد ورلڈ انڈیا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں ہوں عادل خان آزاد۔ آج ہے 21 مارچ 2025 اور قدس نیوز نیٹ ورک نے 20 مارچ کو یہ فوٹو شیئر کیا جو اب آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ان میں دو چہروں کو آپ جانتے ہیں جن کے ہیں۔ اس میں کیا لکھا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ہے ان ہزاروں پرچوں میں سے ایک پرچہ جو اسرائیلی فوج نے غزہ کے بے قصور لوگوں پر برسایا ہے۔ اس میں ٹرمپ اور نیتن یاہو کی تصویر ہے اور قرآن شریف کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 لکھی ہے، جہاں تک میں نے ڈھونڈا یا سمجھا۔ میں اسے ایکسپلین کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے۔ اس آیت کے بعد اصل میں اسے لکھا ہے اسرائیل کا۔ آیت کیا کہتی ہے، اس کا ترجمہ کیا کہتا ہے؟ ہم تمہیں ضرور ڈر، بھوک، مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے آزمائش میں ڈالیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو جو مصیبت میں کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ان پر ان کے رب کی رحمت اور دعا ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی قرآن کی آیت کے ذریعے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، بھوک، پھل، مطلب ہم جو آزما رہے ہیں وہ اللہ آزما رہا ہے تمہیں، اور تمہیں جانا ہوگا اللہ کی طرف۔ کیا یہ میسج؟ قطری اخبار دا نیو عرب کے مطابق اس آیت کے بعد جو پیغام غزہ کے لوگوں کے لیے لکھا گیا ہے اسے سنیے اور اس میں چھپی دھمکی کو سمجھیے بھی۔ غزہ کے لوگوں کو دھمکی دی گئی ہے کہ دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ سب لوگ غائب بھی ہو جائیں تو۔ اب یہاں غائب کا مطلب سب کو مارنے سے ہے یا غزہ سے باہر کھدیڑنے سے ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اب اس پرچے میں عربی میں جو قرآن کی آیت کے بعد لکھا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ لکھا ہے، اے غزہ کے عزت دار لوگوں، جو کچھ ہو چکا ہے اور ایک عارضی جنگ بندی کے بعد ٹرمپ کے جو زبردستی کا تمہیں کھدیڑنے کا منصوبہ ہے اس کے لاگو ہونے سے پہلے سمجھ لو کہ تمہاری زبردستی ہجرت کو لازمی بنا دے گا وہ منصوبہ ٹرمپ کا۔ اس سے پہلے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آخری بار ان لوگوں سے درخواست کریں جو مدد لینا چاہتے ہیں، بس اس شرط پر کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمارا سپورٹ کریں، ہم سے کوارڈینیٹ کریں۔ ہم ایک پل بھی مدد کرنے میں ہچکچائیں گے نہیں۔ یہ اسرائیل کی طرف سے پیغام اس پرچے میں لکھا گیا ہے۔ آگے لکھا ہے، غزہ کے لوگوں اپنی سوچنے کا طریقہ بدلو۔ بڑا اہم ہے یہ پارٹ۔ اپنے سوچنے کا طریقہ بدلو، کیونکہ اگر تمام غزہ کے لوگ مٹا دیے جائیں تو دنیا کا نقشہ نہیں بدلے گا۔ کوئی تمہارے لیے کچھ محسوس نہیں کرے گا، کوئی تمہارا حال نہیں پوچھے گا۔ تم اکیلے اپنی تقدیر کا سامنا کر رہے ہو۔ ایران خود کو بچا نہیں سکتا تو تمہیں کیا بچائے گا؟ یہ لکھا گیا، ایران کا ذکر لایا گیا اس پرچے میں کہ ایران خود کو بچا نہیں سکتا تو تمہیں کیا بچائے گا؟ تم نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ نہ امریکہ نہ یورپ کسی کو غزہ کی پرواہ نہیں ہے، نہ ہی تمہارے عرب ملکوں کو کوئی فرق پڑتا ہے جو اب ہمارے ہم سفر ہیں، ہمیں پیسہ، تیل اور ہتھیار دے رہے ہیں، جبکہ تمہیں صرف تابوت بھیج رہے ہیں۔ اور ان سب باتوں کے بعد آتی ہے سب سے بڑی دھمکی جو اس پرچے میں درج ہے۔ اس لیفلیٹ میں، اس پرچے میں، اس فلائر میں آخر میں لکھا گیا ہے، "The game is almost over and only a little remains"، یعنی کھیل لگ بھگ ختم ہو چکا ہے، بس کچھ ہی باقی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کھیل ختم ہو چکا ہے، ذرا سا باقی ہے۔ جو اپنی جان بچانا چاہتا ہے، لکھا ہے، جو اپنی جان بچانا چاہتا ہے وہ ابھی فیصلہ کر لے، کیونکہ ہم قیامت تک یہاں رہنے والے ہیں۔ ختم پرچہ۔ کیا بات ہے! جو 75 سال پہلے مہاجروں کی طرح فلسطین آئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں قیامت تک رہنے والے ہیں۔ تم اپنا مقدر خود طے کر لو کہ کہاں جانے والے ہو۔ اب اس پرچے کو سمجھیے۔ ابھی تو آپ نے اس کا ترجمہ سمجھا ہے۔ یہ اسرائیلی آرمی کی طرف سے ایک اور ڈینجرس سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ لگتا ہے، جس میں لوگوں کو ڈرانے اور طاقت کے زور پر بے دخل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ غزہ میں یہ فلائرز یا پرچے گرانے کا مقصد
लोगों को साइकोलॉजिकल प्रेशर में लाना है ताकि वो या तो एरिया छोड़कर चले जाएं या फिर इस्राएली फोर्सेस की डिमांड्स को मंजूर कर लें। इसमें अरब ममालिक के कुछ ना करने का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि गजा के लोगों को खबर है कि जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब समेत तमाम अरब ममालिक ने ट्रंप के प्लान को रद्द करते हुए कह दिया है कि हम गजा की तामीर करेंगे, हम करेंगे, ट्रंप को हम गजा कब्जाने नहीं देंगे। दरअसल गजा के लोगों से कहा जा रहा है कि अरब के भरोसे पर मत रुकना, इजराइल की तरफ से इस पर्चे में कहा जा रहा है, उनके भरोसे पर मत रुकना, वो तुम्हें बचा नहीं पाएंगे और ना ईरान या उसकी प्रॉक्सीज की मिलिट्री ताकत तुम्हें बचा पाएगी। लिहाजा इनमें से किसी पर भी भरोसा करके गजा में टिकने की जरूरत नहीं है। ईरान की प्रॉक्सी किसे कहते हैं? हौथीस, हिजबुल्लाह, हमास को भी जोड़ देते हैं, हालांकि वो अलग फिलिस्तीनी मूवमेंट है, और सीरिया और इराक के लोग। तो ये कहा जा रहा है ना सऊदी अरब के लोग और ना ईरान तुम्हें बचा पाएंगे। दरअसल इसराइल अरब ममालिक की कोशिशों और ईरान की जरूरतों दोनों से घबराया हुआ है। यही दोनों हैं जो अभी तक नेतन्याहू की प्लान की राह में रोड़ा बने हुए हैं। एक अपनी डिप्लोमेसी से, भले लोग कह दें वो नाकारा है, लेकिन उनकी डिप्लोमेटिक तौर पर चलती है, और दूसरा अपनी मिलिट्री ताकत से ईरान। इसीलिए इन दोनों ताकतों के खिलाफ गजा के लोगों को मायूस करके एक माइंड गेम खेला जा रहा है। ये जो कुरानिक लीफलेट्स का जिक्र हो रहा है, ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है जिसमें मजहबी रेफरेंसेस यूज करके लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई हो। पहले भी इसराइल ने ऐसी टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया है जिसमें अरबी जुबान में पर्चे गिराकर या एसएमएस भेजकर लोगों को वार्निंग दी जाती है। इसी तरह के कुछ पर्चे इसी साल 20 फरवरी को भी सोशल मीडिया पर देखे गए थे, लेकिन तब इस पर वैसी चर्चा नहीं हुई थी जैसी मैं आज कर रहा हूं एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाकर, क्योंकि आज थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर हो गया मामला। तब भी आयत लिखी गई थी। इसराइल के इस एक्शन पर चारों तरफ यानी ग्लोबल मजम्मत भी हो रही है, और अगर यह सच है कि इसराइल गजा की इतनी क्लींजिंग के लिए तैयारी कर रहा है तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। यूरोपियन यूनियन के लीडर्स और दूसरे इंटरनेशनल ग्रुप्स भी फिक्र जाहिर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया गया जो इसराइल को रोक सके। हमास की तरफ से मीडिएटर्स के साथ निगोसिएशन का जिक्र भी हो रहा है, लेकिन अभी तक इसराइल ने सीज फायर की तरफ वापस जाने का कोई इंडिकेशन नहीं दिया है। इसका मतलब यह है कि सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है अगर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फेल हो जाते हैं। तो इस पूरी स्टोरी में मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि वो लोग कुरान को कसरत से पढ़ रहे हैं, जो कुरान को मानने वालों को कुरान की आयतों का हवाला देकर धमका रहे हैं। हो सकता है कि बहुत जल्द उन्हें हिदायत भी मिल जाए, कौन जाने कब क्या हो जाए। फिलहाल मंगल से शुरू हुए हमले जुमे को भी जारी हैं। गजा में सीज फायर टूट चुका है। कोशिशें की जा रही हैं कि सीज फायर फिर से पटरी पर आ जाए, लेकिन लोगों के मारे जाने का सिलसिला जारी है। मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में 700 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं इन 3 दिनों में, लेकिन अब आंकड़े बढ़ रहे हैं। आज दुआ कीजिए, पूरा दिन दुआ कीजिए कि गजा में, फ़लस्तीन में, वेस्ट बैंक में, सोमालिया में, सूडान में और जहाँ जहाँ दुनिया में, चाहे वो रोहिंग्या हों, चाहे उइगर हों, चाहे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इंडिया में या दुनिया के किसी भी ममालिक में जहाँ भी इंसानों के साथ गलत हो रहा हो या कोई नाइंसाफ़ी हो रही हो, तो दूर हो, वो ख़त्म हो। बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।